Hello and Assalamu alaikum. I hope you all are going good inshallah. Today we will talk about the parenting in joint family system. ہم بات کریں گے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ اپنے بچوں کی ٹریننگ کس طرح سے کر سکتے ہیں. آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پیرنٹنگ کا کون سا سٹائل آپ آپٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ زیادہ بہتر انداز میں بچوں کی ٹریننگ کر سکتے ہیں یا بچوں کو ایک صحیح ٹریک پہ لا سکتے ہیں. کیونکہ یوزلی یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والے بچے بہت زیادہ سٹبن ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں کسی ایک فرد کا پیار انہیں بہت ایکسٹرا مل رہا ہوتا ہے، یا پھر ان کے اوپر ایک جو جو انہیں لیڈ کرنے والا بندہ ہے وہ ایک نہیں ہوتا، وہ ملٹیپل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ سٹبن ہو جاتا ہے یا پھر بچہ اس طرح ٹریک پہ نہیں رہتا. تو اس میں جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. نمبر 1 پہ مدر کو چاہیے کہ وہ اپنی پریورٹیز سیٹ کرے. پریورٹیز وہ کس طرح سے سیٹ کرے گی؟ وہ سب سے پہلے یہ دیکھے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے بہت دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں. مختلف چیزوں میں ہم الجھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہم نے فلانا کام دیکھنا ہے، فلانا کام دیکھنا ہے، فلانا کام دیکھنا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جتنے زیادہ افراد ہوتے ہیں اتنی زیادہ آپ بزی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا بچہ نگلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ جب یہ کرتے ہیں آپ اپنی پریورٹیز کو سیٹ نہیں کر رہے ہوتے. آپ کے لیے اس وقت پریورٹی کیا ہے؟ آپ کے لیے پریورٹی دوسرے کام ہیں، دوسری ذمہ داریاں. آپ کا بچہ آپ کی پریورٹی میں نہیں آ رہا. تو سب سے پہلے فرسٹ آف آل سیٹ یور پریورٹی. آپ اپنی پریورٹی سیٹ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی فرسٹ پریورٹی کیا ہے. وہ آپ کا بچہ ہے یا آپ کی پریورٹی فرسٹ پریورٹی کوئی اور ہے جو ٹاپ پریورٹی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ آپ کی پریورٹیز کیا ہیں. اگر آپ کا بچہ آپ کی پریورٹی نہیں ہے تو اس کو اپنی ٹاپ پریورٹی رکھیں. ٹھیک ہے. اس میں پھر آپ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگیں آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس وقت میں پہلے آپ کے بچے کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. کیا وہ آپ کا ٹائم کا طلبگار تو نہیں ہے؟ کیا اس کو آپ کا ٹائم تو نہیں چاہیے؟ کیا آپ اس کو کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کیا اس کو آپ کے ساتھ کھیلنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ آپ ہر چیز میں آپ اپنے بچے کو اسیس کریں اور پھر آپ جو ہے کسی دوسرے کام کی طرف جائیں. دا سیکنڈ تھنگ از کہ آپ یہ کلیریفائی کریں اپنے کمبائن سسٹم میں رہتے ہوئے، اپنے جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہوئے کہ کیا آپ کے بچے کو 2 سے 3 لوگ لیڈ تو نہیں کر رہے. کیونکہ جب ہمارے لیڈرز 2 3 یا زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہمارا بچہ اس طرح سے پالش نہیں ہو پاتا، اس طرح سے ٹرین نہیں ہو پاتا. تو یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کا جو لیڈر ہے، جو اس کو لیڈ کرنے والا ہے یا جو اس کو سمجھانے والا ہے یا جو اس کو گائیڈ کرنے والا ہے، وہ دیٹ شوڈ بی اے سنگل پرسن. وہ ایک سنگل پرسن ہونا چاہیے، وہ صرف ایک اکیلا ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ماں ہے، ماں بچے کو ڈیل کر رہی ہے تو وہ ماں ہی بچے کو ڈیل کرے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ماں نے بچے کو ایک تھپڑ مار دیا ہے تو اس میں گھر میں سے کوئی دوسرا یا تیسرا بندہ یا کوئی 2 3 لوگ اٹھ کے فوراً بچے کے سامنے ماں کو ٹوکنا شروع ہو جائیں یا وہ ماں کو وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں یا کرٹیسائز کر دیں. تو یہاں پہ آ کے بچہ خراب ہوگا، یہاں پہ آ کے بچہ سٹبن ہوگا. تو ماں کو یہ ایک سیٹ اپ بنانے کی ضرورت ہے جس میں وہ یہ کلیئر کرے گی، یہ انشور کرے گی کہ بچے کو سکھانے والا یا بچے کو سمجھانے والا صرف ایک ہی فرد ہے جو کہ ماں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں باقی بھی لوگ سمجھاتے، ایسا نہیں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ باقی لوگ سمجھائیں گے نہیں یا باقی لوگ بتائیں گے نہیں، لیکن باقی لوگ ماں کو ٹوکیں گے نہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو وے ماں لے کے چل رہی ہے وہ ماں کا ہی ہوگا. اس میں کوئی بھی تیسرا بندہ اس کو ٹوکنے والا نہیں ہوگا. اگر ایک ماں بچے کو ماں ایک کام سے روک رہی ہے تو کوئی دوسرا اس کو وہ کام کرنے کے لیے الاؤ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک پیٹرن ہونا چاہیے جس سے آپ کا بچہ جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے بھی اپنی ویلیوز کا خیال رکھے گا اور اپنی ویلیوز کو سمجھے گا. اس کے علاوہ دا تھرڈ تھنگ از کہ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا زیادہ الرٹ رہنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل جس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم بچے کو یوزلی سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اگنور بھی ہمارا بچہ ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو آپ کو اپنے بچے پہ تھوڑا سا زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا بچہ کس وقت کہاں ہے، کیا کر رہا ہے. کیونکہ بچے جب بازو کا جوائنٹ فیملی سسٹم میں بچے زیادہ ہوتے ہیں، جب بچے آپس میں کھیل میں لگ جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے وہ لرن کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو بچے کو ٹوٹلی واچ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کس وقت کیا کام کر رہا ہے، تاکہ بچہ ٹوٹلی آپ کے انڈر آبزرویشن ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا بچہ کس وقت کیا کام کر رہا ہے. اوکے.
اس کے علاوہ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، اکثر گھروں میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بچے آپس میں جب بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جوائنٹ سسٹم میں بچے بہت زیادہ ہوں، لیکن اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے زیادہ ہوتے ہیں، جس میں بچوں کو تھوڑا سا زیادہ واچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اگلا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر پیرنٹس یہ کرتے ہیں جب بچے آپس میں بہت زیادہ لڑنا جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب بچے زیادہ ہوتے ہیں تو آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں. جب یہ والا سین آتا ہے تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں، پیرنٹس بچے کو بالکل اکیلا کر لیتے ہیں، اس کو بالکل جو ہے وہ علیحدہ کر لیتے ہیں. تو یہ بھی پوائنٹ بہت غلط ہوتا ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کو بچے پہ فوکس زیادہ کرنا پڑتا ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بچے کو باقی بچوں کے ساتھ گھلنے ملنے کا موقع دیں، اس کو باقی بچوں کے ساتھ بٹھائیں کھلائیں، لیکن انڈر آبزرویشن. بچہ جس وقت ان کے ساتھ کھیل رہا ہو وہ ٹوٹلی آپ اس کو آبزرو کر رہے ہوں، آپ اس کو دیکھ رہے ہوں، تاکہ بچوں کا آپس میں جھگڑا نہ ہو، بچوں کی آپس میں لڑائی نہ ہو، اور بچہ بہتر طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے اچھی چیزیں لرن کرے، ہیلدی چیزیں لرن کرے، اور بچے کا اپنا ایک جو ریکریشنل ٹائم ہے وہ بھی پورا ہو، اور بچہ جو ہے وہ بہتر انجوائے کر کے واپس آ جائے. تو بجائے اس کے کہ اس کو بالکل روک لیا جائے، یہ طریقہ بیسٹ ہو سکتا ہے، اس کو آپ جو ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بچے کو آپ باہر لے کے جا سکتے ہیں، بچے کو پارک میں لے کے جائیں اور بچے کو باقی بچوں کے ساتھ گھلنے ملنے کا موقع دیں. ایسا بالکل نہ کریں کہ باقی بچوں کے ساتھ، جس طرح یوزلی ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو بہت زیادہ معتبر بنا دیتے ہیں، اور باقی بچے جو ہیں مطلب ہر کسی کی اپنی اپنی یہ کوشش ہوتی ہے اپنی اپنی جگہ پہ. تو یہ کرنا بہت غلط ہے، یہ پریکٹس بہت غلط ہے. اس پریکٹس کو اوائڈ کریں. بچوں کو آپسی جو بڑوں کے جھگڑے یا بڑوں کی لڑائیاں ہیں اس کا اثر بچوں پہ نہ پڑنے دیں. بچوں کو اسی طرح سے بچے آپس میں کھیل لیں، بچے آپس میں بات کریں. لیکن اگین میں وہی پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کر رہی ہوں جو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، لیکن انڈر آبزرویشن. ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، جو کچھ مین پوائنٹس ہیں جو یوزلی ہم پریکٹس نہیں کرتے. اور تھوڑا سا دیکھیں، بچے کو اسپرچولی ٹرین کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب اسپرچولی ٹرین آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بچے کو دوسروں کی مدد کرنا سکھائیں. آپس میں کزنس ہیں، وہ کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کائنڈنیس سے رہ سکتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی والا رویہ رکھ سکتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سمپتھی شو کر سکتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کر سکتے ہیں. تو تھوڑا سا انہیں اسپرچولی بھی ٹرین کرنے کی ضرورت انہیں بہت ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسپرچولی کنیکٹڈ رہیں، اور جو بڑوں کے جھگڑے یا بڑوں کی لڑائیوں کی وجہ سے جو بچے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ معاملہ نہ ہو. ٹھیک ہے؟ بڑوں کے تو 100 معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا اثر بچوں پہ نہ آئے، اور بچے آپس میں ایک ہی طرح سے مل جل کے اور خوشی سے جو ہے وہ رہ سکیں. یہ کچھ ایسی کامن چیزیں ہیں جنہیں آپ پریکٹس کر کے تو ایک ہیلدی انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے بھی، اور اپنے بچے کو ایک بہتر جو ہے وہ دے سکتے ہیں، ماحول دے سکتے ہیں، اور اس کی ٹریننگ آپ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو میرے پوائنٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. مزید اگر آپ کو کوئی بھی کوسچن ہے یا کسی بھی پوائنٹ پہ آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے کمنٹ کر سکتے ہیں. اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز انشاءاللہ ملتی رہیں گے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.